السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کے فضل سے ہم نے الحمدللہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اور اس میں یہ کہا تھا کہ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہے دین کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، یا کسی بھی حوالے سے اس طرح کا سوال پوچھنا چاہے تو ہم سے معلوم کر سکتا ہے۔ ایک ہمارے بھائی ہیں محمد شاہ نے ہم سے یہ سوال کیا ہے: سو واٹ if a person is scared by something and skip a namaz or prayer? It is they are very scared or of something and they miss a prayer, what will Allah do? سوال یوں کیا جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کیا خوف کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے کوئی شخص نماز چھوڑ سکتا ہے؟ اگر چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ اسے گناہ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈر کی بھی صورتیں بنتی ہیں۔ ڈر انسان کا ہو سکتا ہے، جانور کا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ڈر جو ہوتا ہے کسی جنات کی وجہ سے، اثرات کی وجہ سے ایک ڈر ہوتا ہے۔ اور چوتھا جو قسم بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ کیا ڈر اس چیز کا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص بیمار ہے یا ٹھنڈ اتنی ہے، غالب گمان ہے کہ ٹھنڈے پانی سے اگر غسل کرے گا، نہائے گا تو بیمار ہو سکتا ہے یا مرض بڑھ سکتا ہے۔ پہلی صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ ڈر ہے کہ میں اس بندے کے سامنے جو نان مسلم ہے، کافر ہے، عیسائی ہے، یہودی، اگر اس کے سامنے میں نماز پڑھتا ہوں تو یہ مجھے مار دے گا، تو اس صورت میں تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس سے چھپ کر ہی نماز کو ادا کرے گا، لیکن اس صورت میں بھی نماز چھوڑنے کا اختیار نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی جانور ہے، اور جانور بھی حیوان مفترس، چیر پھاڑ کر دینے والا جانور ہے۔ فار ایگزامپل سانپ لے لیں یا شیر لے لیں آپ، کیا ایسی چیز ہے وہاں پر جس سے نماز پڑھیں گے تو نقصان پہنچائے گا اور اس کا خوف ہے؟ تو اس صورت میں بھی شرع یہی اختیار دے گی کہ اس کو پہلے ہٹایا جائے اور اس کو اپنے آپ کو سیف کر کے پھر نماز ادا کرے۔ یہاں پر بھی نماز چھوڑنے کی اجازت تو نہیں ملے گی کہ اپنے آپ کو سیف کر کے نماز ادا کرے۔ اسی طرح تیسری صورت جو بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ آج کل جو معروف ہے وہ اثرات کا، جنات کا، جنیوں کا جو معاملہ چل رہا ہے اور چلتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نماز اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا کہ یہاں پر اثرات ہیں یا جنات ہیں، پہلی بات تو آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ نماز کے اندر تلاوت قرآن ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی عبادت ہے خالصتاً نماز، اور یہ سب سے بڑا فرائض ہے نماز۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ارشاد فرمائے کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو اور صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز کا قرآن مجید میں کئی مقام پر ارشاد فرمایا گیا کہ نماز کو ادا کرو۔ تو اگر کوئی اثرات ہیں، جنات ہیں، تو وہ تو نماز کی برکت سے، اس میں تلاوت قرآن ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کی برکت سے تو جو جنات ہیں یا اثرات ہیں، یہ شریر مخلوقات ہیں، یہ گندی مخلوقات ہیں، وہ تو نماز کی برکت سے، تلاوت قرآن کی برکت سے وہاں سے دفع ہوں گی، دور بھاگیں گی۔ تو اس صورت میں بھی تو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ اسی طرح آپ بیمار ہیں یا بیمار نہیں ہیں، ٹھنڈ اتنی زیادہ ہے اور گرم پانی پرووائڈ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، اور آپ حالت غسل میں ہیں، حالت غسل مطلب آپ پر غسل فرض ہے اور آپ کو غسل کرنا ہے، نہانا ہے، یا آپ نارملی آپ بے وضو ہیں اور آپ کو یہ ڈر اور اندیشہ ہے کہ اگر میں غسل کروں گا تو میں جو ہے بیمار ہو سکتا ہوں، غالب گمان یہ ہونا چاہیے۔ ٹھنڈ اتنی ہے کہ اگر میں نہاؤں گا اور گرم پانی بھی نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے، تو میں بیمار ہو سکتا ہوں یا میرا مرض بڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح وضو والی کنڈیشن میں بھی آ جائے گا کہ اتنی ٹھنڈے، غالب گمان یہ ہے، یہ سوچ ہے کہ گمان اتنا ہے کہ اگر میں وضو کروں گا اس ٹھنڈے پانی سے تو میں بیمار ہو سکتا ہوں، یا میں جس مرض میں مبتلا ہوں وہ میرا مرض بڑھ سکتا ہے۔ تو اس صورت میں شرع آپ کو یہ اختیار دیتی ہے، اگر غالب گمان یہ ہے کہ آپ بیمار ہو سکتے ہیں یا آپ کا مرض بڑھ سکتا ہے، آپ تکلیف میں آ سکتے ہیں، تو اس وقت آپ تیمم کر کے اپنی نماز کو ادا کریں گے اور بعد میں اپنی اس نماز کو دہرائیں گے، یعنی اس نماز کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہ آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن آپ کو اس نماز کی قضا یعنی وہ نماز دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔ تو جو 4-5 صورتیں بنی ہیں کہ انسان کے خوف سے میں نے اس کی بھی وضاحت کر دی، یا جنات کی وجہ سے میں نے اس کی بھی وضاحت کر دی۔ اسی طرح حیوان، سانپ، جانور وغیرہ جو ہوتے ہیں، حیوان مفترس جسے کہتے ہیں، اگر اس کا بھی ڈر ہے اور میں نے بھی اس کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ اور جو چوتھا اور آخری جو پوائنٹ بنا ہے وہ نہانے کی وجہ سے یا غسل یا وضو کرنے کی وجہ سے نماز چھوڑنے کی طرف جائیں، تو میں نے اس کی بھی وضاحت کر دی۔ ایسا نہیں ہے، نماز اس صورت میں چھوڑنے کا اختیار نہیں ملے گا، آپ کو اپنی نماز ادا کرنی پڑے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض کردہ یہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نماز جو ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آیا
کہ نماز، حدیث پاک میں ہے کہ نماز جو ہے کافر اور مومن کے درمیان ایک فرق ہے۔ اور ایک روایت میں آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑی جان بوجھ کر اس نے کفر کیا۔ اس میں بعض جو ہیں بعض صحابہ اور بعض اکابرین جو ہیں وہ اس طرف گئے کہ بعض سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ نہ جو ہے کفر ہے، کفر کرنا، لیکن اکثر جو اکابرین ہیں، اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم جو ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ ناشکری ہے، یعنی اس کفر کو محمول کیا جائے گا ناشکری پر۔ تو جس نے جان بوجھ کر بھی نماز پڑھی تو اسے کفر کافر نہیں کیا جائے گا، لیکن جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا بہت بڑا عذاب ہے اور کئی عرصے تک جہنم میں جلنے کا تذکرہ ہے۔ اور جس نے ایک حدیث پاک میں جس نے جان بوجھ کر ایک نماز قضا کی چھوڑی، جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کی شرائط فرائض کی بھی کا اہتمام کرنے اور اس کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔